بڑا عظیم بن جاتا ہے، بڑی عظمتوں اور بڑی بڑھائیوں کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان پیسوں سے بڑا نہیں بنتا، مال سے بڑا نہیں بنتا۔ دنیا میں انسان کی جو بڑائی اور عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو بلندی اس کو ملتی ہے، وہ اس کے اپنے کمال اور اپنی خوبی کی وجہ سے ملتی ہے۔ جتنا اس کی خوبی اور جتنا اس کا خلق بڑا ہوگا، وہ انسان اتنا بڑا بن جائے گا۔ آپ دیکھیں آج بھی حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ظاہر میں دولت کوئی بھی نہیں تھی، خواجہ نقشبند کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے، یہ تو وہ لوگ تھے فاقہ جن کا شیوا تھا، بھوکا رہنا روزہ رکھنا وہ پسند کرتے تھے۔ کپڑوں کا عالم یہ تھا کہ پیوند لگا کپڑے پہنتے تھے، لیکن عظمت کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ وقت بھی آپ کے سامنے زانو یا ادب تلمس کرتا ہے۔ حضرت سے ایک لحظہ ملنے کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، اور بادشاہ وقت حضرت سے درخواست کرتا ہے مجھے آپ صرف چند لمحے دے دیں، میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کہاں یہ بوریا نشین، کہاں یہ گدی نشین جس کے کپڑے بھی بادشاہ وقت کے سامنے ان کے کپڑوں کی کیا حیثیت، اس کے کھانے اور پینے کے برتنوں کا کیا مقام۔ لیکن جب انسان اپنے ان حواس خمسہ ظاہری اور باطنی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایک انگریز مورخ کہتا میں نے ہندوستان کا پورا جائزہ لیا، مطالعہ کیا، میں بڑا حیران ہوا، ایک شخص ہندوستان میں لیٹا ہوا نظام الدین اولیاء کے نام سے اور انسانی قلوب پر حکومت کر رہا ہے، کب کا دنیا سے گیا ہے، انسانی قلوب پر حکومت کرتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ وہاں جائیں دیکھیں حیران رہ جائیں گے، ہندو بھی وہاں جا رہے ہیں، سکھ بھی وہاں جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی وہاں جا رہے ہیں، مسلمان بھی وہاں جا رہے ہیں، اور سارے جا کر اس ذہن کے ساتھ جاتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور ہماری وہاں جانے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ذہن، وگرنہ آپ ہندوستان کا جا کر جائزہ لیں حیران رہ جائیں گے، ایسے ایسے بادشاہ وہاں مدفون ہیں کہ وہاں جانور بھی نہیں جاتا۔ پیسے تو ان کے پاس تھے، فوجیں تو تھیں، طاقتیں اور قوتیں تو تھیں، حواس خمسہ ظاہری اور باطنی اللہ نے ان کو بھی عطا فرمائے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ان طاری قوتوں کو اپنے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے تصرف نہیں کیا، اپنی ذات پر لگے رہے۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ان قوتوں کا ادراک کر لیا، جان لیا کہ میری یہ قوتیں اللہ کی عطا ہیں،
میں نے ان کا استعمال کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ آنکھ ہے، ظاہری قوت ہے، اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ ظاہری قوت ہے، ہم اس سے حرکت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ پاؤں کی قوت کا استعمال ہے، کان کی قوت کا استعمال ہے، دماغ کی قوت کا استعمال ہے۔ یہ 5 حواس خمسہ ظاہری ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ہم اپنی ان قوتوں کو کتنا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی قوت کا ادراک عجیب کیا۔ روز 30 پارے پڑھتے اور 10 پارے اوپر پڑھتے، اور جب پڑھ نہیں سکتے تو ان کے چارپائی کے ارد گرد حافظ ہیں، ایک حافظ ختم کرتا ہے، پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم کرتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا ہے، قرآن سن رہے ہیں۔ کہ یہ کان کیوں ہے؟ گانے سننے کے لیے، غیبتیں سننے کے لیے، چغل خوریاں سننے کے لیے، دوسروں کو اذیتیں دینے کے لیے۔ اس کا ہم نے کام کیا لینا ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ یہ دماغ کیوں ہے؟ اس کو ہم کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ اس سے ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم انسانیت کے بھلے کی بات سوچتے ہیں، انسانیت کے لیے پیار اور محبت کے اصول اور قانون اور طریقہ کار وہاں پر وضع کرتے ہیں، یا ہم اپنی دماغ کی قوت کا استعمال کر کے انسانیت کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، انسانیت کے لیے پریشانیاں، انسانیت کے لیے آلام، انسانیت کے لیے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر لوگ ہیں اپنے برین اور دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور جرثوموں کو بناتے ہیں، بنانے کے بعد ساری دنیا میں ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دماغی قوت کا استعمال کیا، جڑی بوٹی کو انہوں نے وہاں پر اخذ کیا، اس کے منفعات کو دنیا کے لیے پھیلا دیا۔ یہ ہے، اس سے آپ یہ میڈیسن بنا سکتے ہیں، اس کی انسانیت کے لیے یہ منفعات ہیں، یہ فائدے ہیں۔ اب اس نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا۔ اب دیکھیں آئنسٹائن وہ ہے، لیکن اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، انسانیت کے لیے فائدہ ہو گیا۔ جب انسان اپنی اس آئی کیو لیول کا استعمال کرنے کے بعد انسانیت کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے، در حقیقت اس نے اپنے حواس خمسہ ظاہری کا استعمال درست کر لیا۔ اور اگر اس نے اپنی ان قوتوں کا ادراک منفی قوتوں میں لے گیا، اب دیکھیں ایک آدمی کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، رات کو کھڑا ہوتا ہے اور 12 رکعت اس نے تہجد کی پڑھ لی، 8 رکعت پڑھ لی، اور یہ اللہ کا حال یہ تھا، رات کو عشاء پڑھتے اور صبح تک اللہ کے حضور کھڑے رہتے اور اپنی قوتوں اور طاقتوں کو قرآن پر استعمال کر لیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو سوجی، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے طاقتیں دی، قوتیں دی، 6 لاکھ احادیث انہوں نے زبانی یاد کر لی۔ اور کیسے یاد کی؟ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو جب میں نے بخاری پڑھی تو میرے استاد نے کہا میں نے یہ جو بخاری ساری پڑھی ہے اس کا پوری میرے پاس سند ہے، میرا فلاں استاد ہے، میرے استاد کا فلاں استاد ہے، اس کا فلاں استاد ہے، اس کا فلاں استاد ہے، یہاں تک کہ یہ بات تابعین، تبع تابعین، پھر اوپر صحابہ، پھر رسول اللہ تک جاتی ہے۔ پورا سلسلہ تو ذہب ہم گن کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سند ہمارے استاد سے ملی ہے، فلاں سے ملی ہے، فلاں ابن فلاں ہمارا استاد ہے، اس کا استاد وہ ہے، یہاں تک کہ اس سے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے سارے سلسلے 6 لاکھ احادیث ساری یاد تھیں اور سارے سلسلوں کے ساتھ یاد تھیں۔ اور جب انہوں نے بخاری شریف لکھی، عجیب انداز میں لکھی، ان کو پتہ تھا میں نے اپنی قوتوں کا استعمال کرنا ہے، اور استعمال ایسا کرنا ہے قیامت کی صبح تک ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں بخاری پڑھنے والے، پڑھانے والے کام کرتے رہیں گے، امام بخاری کا اجر بڑھتا رہے گا۔ کیسا کام کر کے گئے، کیسا کام کر کے گئے، اللہ اکبر۔ دنیا کے بادشاہوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر اس بخارا اور سمرقند کے اس عالم کا تذکرہ یہاں کرتے ہیں۔ ہر آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے بخاری پڑھی ہے، پڑھانے والا کہتا ہے میں نے بخاری پڑھائی ہے۔
پڑھنے والا بھی فخر کرتا ہے، پڑھانے والا بھی فخر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا۔ کہتے ہیں جب وہ ایک حدیث کو اپنی کتاب میں منتقل کرتے، پہلے غسل فرماتے۔ اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں جی گیزر لگا ہوا ہے، پانی نکالیں گے جلدی سے غسل کر لیں گے، ٹھنڈا ہوگا تو چلو پھر اگلے جمعے ہیں جی، لیکن کیا ہے وہ ایسے نہیں، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ اب وہاں پر اس انداز میں انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تعلق مع اللہ کا یہ عالم تھا، آواز خمسہ ظاہری اور باطنی اندر اتنا جاگا ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مراقب ہوتے تو حضور مراقبے میں آ جاتے۔ ہم اور آپ نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ایسا درود پڑھیں کہ اللہ کے رسول رات کو آئیں کہ میری امتی نے مجھے ہدیہ دیا ہے، میں بھی ذرا جاؤں۔ ہم اور آپ میں سے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی۔ آپ ذرا ہر روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ کے رسول کی کیسے زیارت ہوتی ہے، کیسے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہمیں تو مشتاق ہی نہیں ہے ملاقات کی۔ 50 60 سال گزر جاتے ہیں، ایک وزیر اعظم کے مسافے کے لیے ہم 100 منتیں کرتے ہیں، کسی مشیر تک پہنچنے کے لیے ہم 100 واسطے بناتے ہیں، حضور کی ملاقات کے لیے صرف 1000 مرتبہ روز درود شریف پڑھیں تو صحیح، گھنٹہ لگتا ہے سارا، 23 گھنٹے جو مرضی کریں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، درود شریف کی برکت سے اللہ اتنا رزق نصیب فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے اوپر اربوں روپے کا قرضہ وہ بھی اتر جاتا ہے۔ ایسی درود شریف کی برکت ہے، ایسی برکات ہیں کہ درود شریف کی ایسی برکات ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو ہر دفعہ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دفعہ ایسے کہا۔ مراقب ہوتے ہیں، حضور آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ حدیث لکھوں، بخاری میں منتقل کروں؟ حضور فرماتے ہاں کر دو۔ امام بخاری کہتے ہیں جس حدیث کے بارے میں حضور اشارہ فرماتے میں اس کو نقل کر دیتا۔ اور پھر لکھی کیسے؟ اب دیکھیں لکھی کیسے، یہ نہیں ایک بادشاہ وقت کو کہا مجھے خزانے بھیج دو، حال یہ تھا 40 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سالن تھا وہ پانی تھا، روٹی ہوتی اس میں ڈبوتے کھاتے اور پھر شروع کر دیتے کام۔ اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تختیاں لکھی ہیں، اس دور میں کمپیوٹر نہیں تھا، آپ نے یہ کلک کی اور پوری کتاب باہر آ گئی، ادھر ڈوبا لگایا ادھر لفظ لکھا، پھر ڈوبا لگایا پھر با لکھا، پھر ڈوبا لگایا پھر قاف لکھا، پھر قاف کا الف ڈالا، پھر اس کے اوپر زبر ڈالی، پھر مٹ ڈالی۔ اچھا، اور جن لوگوں نے تختیاں لکھی ان کو پتہ ہے کہ ماسٹر صاحب نے کہنا ہے کہ ادھر کی تختی کو خشک کیوں نہیں کیا، پھر ہم خشک کرتے تھے ہوا کے ذریعے سے، یوں جھولا لگاتے، پھر دوسری طرف ہم لکھتے۔ جنہوں نے تختیاں لکھی ہیں ان کو پتہ ہے تختی لکھنا کتنا مشکل کام۔ امام بخاری لکھتے، آپ بخاری کو اٹھا کر دیکھیں حیران رہ جائیں گے، پورا جڑا ہوا سبق ہے، یوں پورا جڑا ہوا سبق ہے، ہر لائن دوسری لائن کے ساتھ منضبط ہے، بالکل منضبط ہے اور پوری ترتیب کے ساتھ وہاں پر ہے۔ اور انہوں نے لکھا، لکھنے کے بعد اس کو خشک کیا، پھر اگلے صفحے میں گئے، پھر اگلا صفحہ لکھا، اور پھر دیکھیں جب آدمی لکھتا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اب نیچے تک آ گیا ہوں کہیں میری انگلی نہ لگ جائے، میرا حرف نہ خراب ہو جائے۔ آپ ذرا ایک صفحہ صرف آپ ڈوبا لگا کے لکھیں، آپ کو امام بخاری کی قدر آئے گی۔ امام بخاری نے بخاری لکھی کیسے؟ آپ صرف ایک تختی کا ایک صفحہ لکھیں، جن لوگوں نے تختیاں لکھی ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، میں نے بھی لکھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، تختی کے ساتھ تختی پر لکھنا کتنا مشکل ہے، پھر اس کو خشک کرنا، پھر اگلی لائن لکھنا، پھر اگلی لائن لکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک دیکھا ہی نہیں میں کیا کھا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی حواس خمسہ ظاہری کا مقصد یہ بنایا، میں نے یہ اللہ کے رسول کی باتیں انسانیت تک منتقل کرنی، دیکھا ہی نہیں میری صحت کیسی ہے، دیکھا ہی نہیں میں کیا کھا رہا ہوں، زمزم ملا، پانی ڈبویا، کھا لیا اور کام ختم، پھر شروع ہو گئے۔ اور آپ کو بتاؤں مدینہ شریف میں اب تو بڑی سہولتیں ہیں، گرم ٹھنڈے پانی ہیں، اس دور کے اندر صبح صبح مدینہ شریف میں بڑی سخت سردی ہوتی ہے، سردیوں میں بڑی سخت، آدمی کپ کپا رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں
اس دور کے اندر بھی روز غسل کرنا، پانی ہے کہ نہیں ہے، پانی تک پہنچنا، پانی تک پہنچ کے غسل کرنا، پھر بخاری کے اندر اس کتاب کے اندر اس حدیث کو منتقل کرنا. کتنا اہتمام، کھانے کا اہتمام نہیں، حدیث کو منتقل کرنے کا اہتمام. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ مسجد میں آ جائیں جمعے کے دن پہلے 1 بجے ہم سارے پہنچ آئیں. ماشاءاللہ دوست بہت سارے ہمت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سب ہمت کریں، ان اولیاء اللہ کی باتیں سنیں تو صحیح جن سے ایمان تازہ ہو جائے. ان لوگوں نے اپنی جسمانی قوتوں کا کیسے استعمال کیا. اگر ہم ان کی ان چیزوں کو سنیں تو آدمی کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے، یار میں نے بھی آج رات کو تہجد پڑھنی ہے. کیوں جی؟ آج میں نے بھی تہجد پڑھنی ہے. اگر امام بخاری ساری رات کھڑے ہو سکتے ہیں، امام مسلم کھڑے ہو سکتے ہیں، امام ابو داؤد ترمذی کھڑے ہو سکتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو سکتے ہیں، بہاؤالدین زکریا کھڑے ہو سکتے ہیں، داتا گنج شکر گنج بخش کھڑے ہو سکتے ہیں، جن لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ان لوگوں کا نام لینے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو آج ہم اور آپ کتنے گنہگار ہیں. ہمیں اور آپ کو کتنی تہجد کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو کتنی استغفار کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو کتنا قرآن مجید کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم ان لوگوں کے نام لیوا ہیں جن کا نام لینے سے ہمارا فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے. ان لوگوں کی قوتوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اپنی قوتوں کا اظہار ہی ایسے کیا. اللہ مجھے اور آپ کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھ کے اپنے اندر قرآن کی محبت کو، حدیث کی محبت کو، ان چیزوں کی محبت کو پیوست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت عطا فرمائے.